بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 اور تیسرے پارے کی تیسری آیت۔ اس میں حق جل وعلا اپنی تعریف بیان فرماتے ہیں، اپنی رفعت شان بیان فرماتے ہیں۔ کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ لفظ ماخوذ ہے الہ سے، معبود، الف لام داخل ہوا تو اللہ بنا۔ ایسا لفظ ہے کہ اس کا صرف الف استعمال کریں تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اکبر، اللہ الاکبر، اللہ اجل، اللہ کبیر، سارے نام بنتے۔ اللہ پاک کے نام گرامی کا حمزہ ہٹا دیا جائے تو بچے گا للہ۔ قرآن پاک کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ۔ لام جارہ کو بھی ہٹا دیا، اب بچ گیا لہو۔ لہو کو استعمال کریں گے تو قرآن پاک کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد۔ اس والے لام سے بھی ہمیں تسلی نہیں ہوئی تو ہم نے اس کو بھی ہٹا دیا، تو معلوم ہوا بچا صرف ہو، صرف ہو۔ اور یہ اس میں ذات کی طرف دلالت ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ معلوم ہوا حق جل وعلا کا نام یکجا کر کے لیا جائے تو بھی اللہ ہے، بکھیرنے کی کوشش کی جائے تو بھی اللہ ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر انسان کو اور تمام جانداروں کو اور ہر طرح کی تمام تر مخلوقات کو پیدا کیا، اور پیدا کر کے وہ تھکا نہیں۔ اس نے اپنے تعارف میں بتایا کہ لا الہ، اللہ، اللہ اس میں ذات ہے، اسم الرب ہے۔ رب کہتے ہیں ایسی ہستی کو جو کہ بنا کسی عوض کے پالتی ہو۔ ہم عربی عبارات میں پڑھتے ہیں کہ جی رب المال سے بات ہوئی ہے۔ رب المال اس شخص کو کہتے ہیں، رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، یعنی مال کا اصل مالک۔ رب پالنے والا۔ پالنے کے اندر ایک خاص مادہ یہ ہے کہ وہ کسی بلا عوض کے پالتا ہو، بلا عوض کے پالتا ہو۔ ماں باپ کو اولاد سے کیا لالچ ہوتی جب کہ وہ اتنی سی ہوتی ہے۔ جانور ایک بکری ہے، بکری نے 2 بچے اکٹھے پیدا کر دیے، 2 بچوں کو دودھ پلانے کی ذمہ داری وہ اٹھا لیتی ہے، اور بچوں کو دودھ چوسنے کا طریقہ اللہ سکھا دیتے ہیں۔ اس بکری کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آیا بچے اس کا خون چوسنے کے بعد، اس کا دودھ چوسنے کے بعد کیا اس کو کچھ دیتے ہیں؟ نہیں۔ ربوبیت، حق سبحانہ و تعالیٰ کو ہم کچھ نہیں دے سکتے ہیں، کچھ نہیں دے سکتے ہیں۔ رزق کا جو اصل معنی ہے پالنے والا، پلنے کی جو نقشے ہیں اس میں کیا ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان، ہر وہ ضرورت
جو ہم حاصل کرنے کے لیے تگودوں میں لگے ہوتے ہیں وہ ان 3 چیزوں پہ آ کر ختم ہو جاتی ہے، روٹی، کپڑا اور مکان۔ کتنا کمائیں گے؟ ایک آدمی ایک وقت میں 1 ارب روپے نفع اٹھا لے، کھائے گا تو وہی 2 روٹی، 2 سے بہت اچھی خوراک ہوئی 3 کھا لے گا، چلو بہت اچھا ذائقہ تھا 4 کھا لے گا، انتہا، اگلے وقت کھانا نہیں کھائے گا۔ اتنا ہی ہے، اس کی ضرورت اتنی ہی ہے۔ کپڑا کتنا لے گا؟ ایک وقت میں 1 لباس زیب تن کر سکتا ہے، ایک لباس کے اوپر زیب و زینت کے اور سامان مہیا کر سکتا ہے۔ واسکٹ پہن لے گا، پگڑی باندھ لے گا، چشمہ لگا لے گا، گھڑی پہن لے گا، زیب و زینت میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا بنایا تھا اس کو کیا کرے؟ وہ صرف رکھ کے دیکھ سکتا ہے، پہن نہیں سکتا۔ ایک وقت میں ایک گھر میں رہ سکتا ہے اور اس گھر کے بھی ایک وقت میں ایک ہی کمرے میں رہ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پورے گھر میں بکھرا پڑا ہوگا، پورے گھر سے تعیش لے رہا ہوگا۔ تو یہ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کا مقصد دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر کس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ آگے کیا کہا؟ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، ہم رزق کو صرف یہی سمجھتے ہیں جو کھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق اور اطعام دونوں کو الگ الگ ذکر کیا ہے۔ اس رزق کے لفظ کے اندر، رزق کے لفظ کے اندر وہ تمام تر چیزیں شامل ہیں جو ہماری تمام تر ضروریات کے لیے کافی ہوا کرتی ہیں۔ ہم موجودہ وقت میں اپنی ضروریات کا انتظام کرتے ہیں تو ہمیں بجلی بھی چاہیے، ہمیں ہوا بھی چاہیے، ہمیں اے سی بھی چاہیے، اور ہم آگے چلے گئے ہمیں کارپیٹ بھی چاہیے۔ ہم دنیا جہاں کی تعیشات اختیار کر سکتے ہیں، لیکن یہ جتنا ہم آگے بڑھتے جائیں گے بڑھنے کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے، اور سمٹنا پہ آ جائیں تو ہر آدمی کی بنیادی ضرورت روٹی، کپڑا اور مکان پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ پالنے کی ذمہ داری، اتنے کھاتے میں پالنے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ جس کو بہت دے کر، جس کو بہت کم تر پر پال رہا ہے وہ اللہ ہی ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الا هو الحی القیوم، الحی زندہ، قیوم قائم۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے تعارف میں آگے خود کہہ دیا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہر وہ چیز جس کو نیند آتی ہے اس کو موت بھی آتی ہے۔ ہر وہ چیز جس کو نیند آتی ہے اس کو موت بھی آتی ہے، اس لیے کہ نیند ہو یہ عیب ہے، نیند ہونا یہ عیب ہے، نیند ہونا یہ عیب ہے۔ آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ ایک آدمی آپ کے روزگار پر بیٹھا ہوا ہو، آپ کا تنخواہ دار ملازم ہو اور وہ کام پہ بیٹھا ہوا سو رہا ہو، تو آپ کو طیش آئے گا؟ آپ کو ناگواری ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں اس کے کام کا وقت ہے اور کام کے وقت میں چھٹی نہیں دی جا سکتی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس یہ وہ ذات ہے کہ وہ ہر طرح کے عیب سے چونکہ پاک ہے، اور ہم بعض اوقات تعریف کرتے ہیں تو ہمارا حق تعالیٰ کا تعریف کرنا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم تعریف کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس کی تعریف کرنے کی وجہ سے ان کے معیار میں کچھ بلندی واقع ہوگی، ان کی بڑائی میں کچھ بلندی ہوگی، نہیں، اتنا ہی رہے گا۔ ہمارے بڑھانے چڑھانے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنی بڑی دنیا حق سبحانہ و تعالیٰ کی منکر ہے، اور ان کے انکار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی بڑائی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ، بھائی آپ گروتھ کے انکاری ہیں، آپ بڑائی کے انکاری ہیں، کہتے ہیں ہم بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اضافہ ہونا یہ تو عقلی تقاضا ہے کہ اضافہ ہونا چاہیے۔ تو ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ جناب والا آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس چیز کی گروتھ ہوتی ہے، جس چیز کے اندر میں اضافہ ہوتا ہے،
اس سے طریقے کو سمجھ لیا جائے کہ جس میں نقص ہوتا ہے وہ تکمیل کی طرف بڑھنے کے لیے ترقی پاتا ہے، تکمیل کی طرف بڑھنے کے لیے ترقی پاتا ہے، اور جس چیز کے اندر تکمیل کی طرف جانے کی صلاحیت ہو وہ معبود نہیں ہو سکتی، وہ معبود نہیں ہو سکتی۔ معبود ایک وہی ہستی ہے جس نے اپنے تعارف میں کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ تو اونگ آتی ہے، نیند سے پہلے کا عیب وہ اونگ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے تعارف میں کہتے ہیں کہ اونگ سے بھی بری ہوں۔ جس کو اونگ نہیں آتی اس کو نیند کیسے آئے گی؟ نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، الحی القیوم، لہو ما فی السماوات، جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں سب اس کا ہے، چرند پرند، حیوانات، نباتات، جمادات، ہر چیز حق سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کے بیان کرنے میں لگی پڑی ہے، اور اس کو اس سے رخصت نہیں ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ پہلی والی بات وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس کوئی بھی چیز ایسی نہیں اس کا خزانہ نہ ہو، تو اللہ نے کہا لہو ما فی السماوات، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں، وما فی الارض، وہ اس کا ہے۔ دوسری بات حق سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو۔ تم نہیں سمجھتے، تم نہیں سمجھتے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے؟ تم اس لیے نہیں سمجھتے کہ تمہیں وہ رؤیت نصیب ہی نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب ہوئے، جنہوں نے حق سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کی اور ان کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے جوڑ دیا، ان لوگوں کو بڑا ادراک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنی ذات کے ساتھ خاص کیا، کسی کو بھی بے وقت نہیں کیا، کسی کو بھی جہنم میں دھکیلنے کا وعدہ نہیں کیا، بس صرف اتنا ایک وعدہ کر رکھا ہے، کہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب معاف کر دے گا، سب چھوڑ دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا۔ اب جب شرک کی بات آتی ہے تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام تر کائنات کو اپنے نام کیا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور تمام تر مخلوقات کفر پر تھی یا ایمان پر وہ اللہ کی ہوئیں، اور اللہ نے ان تمام کے لیے کیا کہا کہ ثم الینا ایابہم، پھر ہماری طرف لوٹ کر آنا۔ کچھ بھی کر لو، تم ایٹم بنا لو، تم بایولوجیکل وار لڑ لو، تم میڈیا کے ذریعہ آ کر لڑ لو، بہرحال تمہاری انتہا لکل امت اجل فاذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت آئے گی تو ایک لمحہ پہلے نہیں، ایک لمحہ بعد میں نہیں۔ یہاں آیت الکرسی کی فضیلت میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ انسان اگر سلام پھیرے اور فوری طور پر آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت فاصلہ ہے، صرف موت فاصلہ ہے۔ لیکن حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نماز پھر نماز بھی ہو، نماز پھر نماز بھی ہو۔ نماز وہ نماز نہیں ہے جس کی نماز میں جس نماز میں سے بھی چوری کی جائے، کہ اس کے رکوع سجدہ کے حقوق کو ادا نہ کیا جائے۔ پھر یہاں ارشاد فرمایا الحی القیوم، اس بارے میں علماء کی اکثر جگہ پر رائے متفق ہے کہ الحی القیوم کے اندر اسم اعظم مخفی ہے۔ 3 جگہیں بتائی ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، دوسرا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور تیسرا وَعَانَتِ الْوُجُوهُ الْحَيِّ الْقَيُّومُ۔ ان 3 جگہوں پر آ کر علماء کرام اکثر و بیشتر اتفاق کر گئے ہیں
کہ ان 3 جگہوں پر اسم اعظم پایا جاتا ہے۔ اسم اعظم خواتین کو دینا منع ہے، ہر شخص اس سے اپنی حاجت روائی کی بات کر سکتا ہے۔ فضائل کے درجے میں ہے، حصول کی تگودو نہیں کرنی چاہیے کہ اسم اعظم مجھے عطا ہو جائے، تگودو نہیں کرنی چاہیے۔ مستجاب الدعوات بننے کی تگودو نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے کہ میری ہر بات سنی جائے۔ کیوں؟ بڑا سوال ہے، کیوں؟ ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں بادشاہ کا معاون خاص بن جاؤں تو بادشاہ کی معاونت اس کو خود کو بادشاہ بنا دے گی۔ جن لوگوں کی ڈائریکٹ بادشاہ تک رسائی نہیں ہے وہ اس آدمی تک رسائی حاصل کر لیں گے تو ان کا کام بن جائے گا۔ اور ہم حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رسائی کے لیے لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہم اس بات سے منع کر رہے ہیں کہ جی اسم اعظم کے حصول کی تگودو نہیں کرنی چاہیے۔ ہے سوال نمبر 1، ہم جس بے صبری کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، غیر متحمل مزاج کے حامل لوگ ہیں، تحمل ہمارے ہاں نہیں پایا جاتا، تو بردباری ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی۔ کیا ہوا؟ آپ کو پیچھے سے گزرنے والے نے ذرا تیزی سے گزر کے ڈرا دیا، آپ ڈر گئے اور آپ نے جذباتی ہو کر کہہ دیا اللہ کرے آگے جا کے گر جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں 2 خامیاں ہیں، ایک تو مستجاب الدعوات ہونے کی وجہ سے وہ نقصان اس کو ہو گیا، اٹل بات ہے، ہو گیا نقصان۔ نقصان کس کا ہوا؟ مسلمان کا۔ اچھا، اس نقصان کے بعد دوسرا اپنا نقصان جو ہے وہ کیا ہے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کی دعاؤں کا حساب کتاب دیں گے۔ فلاں دعا کی تھی، فلاں دعا کی تھی، فلاں دعا کی تھی، فلاں دعا کی تھی، سب یہ ساری قبول ہو گئیں، ان کے بدلے میں یہ بلا آ رہی تھی یہ ہٹا دی گئی، اور ان کے بدلے میں یہ تمہارا کھاتا تھا ہمارے پاس یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو تم کو یہ اجر دیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس اجر کو دیکھے گا تو یہ کہے گا یا اللہ کاش کہ آپ نے دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ کی ہوتی۔ اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے، چونکہ قیمت لگانے والا وہ اپنے شایع نشان قیمت لگا رہا ہے، قیمت لگانے والا وہ اپنے شایع نشان قیمت لگا رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مستجاب الدعوات ہو کر پھر تو کسی بات پر صبر نہیں رہے گا۔ بات نمبر 2، کسی بات پر صبر نہیں رہے گا۔ تکلیف آئی، یا اللہ اس کو اس طریقے سے بدل دے، اپنی چوائس دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے والے، القاء کیے جانے والے رویے پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے والے امتحان پر وہ صبر کا مظاہرہ نہیں کرے گا، وہ صبر پر جو اجر اس کو ملنا تھا وہ اس کو حاصل نہیں کرے گا، بلکہ وہ دعا کرے گا اور فوراً اس کو ہٹوا لے گا۔ اس سے بہتر ایک راستہ اور ہے، مستجاب الدعوات سے ہٹ کر ایک راستہ اور ہے، اس راستے کو اگر اپنا لیا جائے تو وہ زیادہ سہولت والا ہے، اس میں حساب کتاب کم اور اجر زیادہ ہے، وہ ہے تقوی کا راستہ۔ مومن اس دور میں اگر کہ متقی پرہیزگار ہے تو اس کے لیے نہایت سہولت یہ ہے کہ اپنے دل میں صرف خواہش رکھے، پوری نہ ہو تو میرے پاس آ جائے، تقوی پورا ہو، میں بہت بڑے بول گیا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، تقوی پورا ہو اور تقوی کے بعد اس کے دل میں کوئی خواہش ہو پوری نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، واللہ باللہ تاللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس بات پر قائم ہوں، میرا اپنا ذاتی تجربہ اور کئی لوگوں کو دیا ہوا یہ نسخہ کہ آپ کے دل میں خواہش ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پورا نہیں کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایسے نقشہ قائم ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کو خواہش ہوئی کہ میں نے فلاں چیز کھانی ہے، آپ نے سوچا ہے، صرف آپ نے سوچا ہے، منہ سے بولا نہیں ہے،
اور اللہ اس نقشے کو خود سے بنا دیں گے. آپ یقین کر لیں. کیا کریں؟ صرف 5 وقتہ کا اہتمام کر لیں، ہر طرح کے جھوٹ سے توبہ کر لیں، ہر طرح کی خواہش نفس کو دبا دیں. ہر طرح کی خواہش نفس، خواہ وہ زبان کی شہوت ہو یا شرمگاہ کی شہوت ہو، ہر طرح کی خواہش کو دبا دیں. پھر دیکھیں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکوینی نظام کو آپ کے ساتھ نہ جوڑ دیں تو کہیے گا. تکوینیات آپ کے ساتھ چلیں گی. نہ صرف یہ دعویٰ ہے